اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، یوں تو پوری انسانیت کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر اور بالخصوص ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں، بے شمار انگنت اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے ہم اور آپ استفادہ کر رہے ہیں۔ جہاں بہت ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، وہیں پر ایک نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے وہ ہے وقت کی نعمت۔ اور وقت کی کتنی اہمیت ہے، یہ ٹائم کتنا اہم ہے، اگر اس بات کا آپ کو اندازہ لگانا ہو تو آپ قرآن مجید کی مطالعہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کلام پاک کے اندر جگہ جگہ پر ان اوقات کی قسم کھائی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے دن ہی کی قسم کھائی کہ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، کہ قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے راتوں کی قسم کھائی وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی وَالْعَصْرِ، اور قسم ہے زمانے کی۔ یعنی جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھا کر کے ہمیں یہ تنبیہ کر دیا، ہمیں یہ باخبر کر دیا کہ دیکھو تمہاری زندگی کے اندر وقت کی بہت ہی اہم ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے، لوٹ کر کے پھر واپس نہیں آتا ہے۔ بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو 2020 کے ختم ہونے پر 2021 کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نیا سال مبارک ہو۔ ارے کس چیز کی خوشی اور کس چیز کی آنے پر مبارکبادی دے رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر جو آج کل بہت سارے مسلمان کہتے ہیں، کافروں کی اور عیسائیوں کی نقالی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ابھی میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب 2020 آیا تھا، 2019 جب ختم ہو رہا تھا، 2020 جب آ رہا تھا، تو لوگوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں نے ایک دوسروں کو نئے سال کی آنے کی مبارکبادی دی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے لیے نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر بھی کہا تھا، اور پتہ نہیں کتنی کتنی دعائیں دی تھی۔ لیکن ذرا سوچئے کہ 2020 نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ ذرا یاد کیجئے 2020 کو، کہ اس 2020 نے ہمیں وہ مزہ چکھایا ہے کہ جو مزہ ہمارے باپ داداؤں نے بھی نہیں چکھا تھا۔ کیسی کیسی آفتیں آئی، کیسی کیسی مصیبتیں آئی، پوری دنیا معطل ہو گئی تھی، ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے، بڑے بڑے علماء بھی اس میں وفات پا گئے۔ اور تو اور ہے، اس 2020 کے اندر پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کے خلاف کالا قانون بھی پاس کیا گیا، سی اے اے اور این آر سی کا قانون بھی 2020 میں پاس ہوا۔ یہ پھر کون سی مبارکبادی تھی؟ کیا کوئی انسان جانتا ہے کہ 2021 کے اندر کیا ہوگا؟ پھر یہ مبارکبادی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر۔ بھلا بتلائیے کہ اگر کسی انسان کو
اس بات کی خبر ہوتی کہ 2020 میں کیا ہونے والا ہے، کیسی کیسی مصیبتیں آنے والی ہیں، تو بھلا کوئی انسان یہ کہتا کہ ہیپی نیو ایئر؟ نہیں، بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ یقین مانیے میرے دوستو، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا میں کیا کہنے جا رہا ہوں ذرا سوچنا۔ 2020 ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی 2020 نہیں آئے گا۔ 2020 کے 365 دن کبھی بھی آنے والے نہیں ہیں، لیکن ہاں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جس دن 2020 لوٹ کر کے آئے گا۔ جی ہاں، 2020 لوٹ کر کے آئے گا، اور یہ 2020 کے 365 دن بھی لوٹ کر کے آئے گا، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ جی ہاں، قیامت کے دن یہ سال اور یہ مہینے اور یہ ایام لوٹ کر کے آئے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ آج خوشیاں مناتے ہیں بہت سارے مسلم نوجوان ہیں جو خوشیاں منائے بھی رات میں 31 نائٹ کے نام سے، اور پھر آج کیک بھی کاٹتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے مسلمانوں آج ہم یہ 2020 میں کیا کیے کسی کو یاد نہیں ہے؟ سن لیجئے، یہ 365 دنوں کے اندر ہم نے اور پوری دنیا کے لوگوں نے کیا کیا ہے یہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، کہ سنو ایک دن ایسا دن آئے گا جس دن اللہ رب العالمین تمام کو جمع کرے گا، فینبئهم بما عملوا، اور لوگوں نے جو جو کام کیے ہیں، سن لیجئے 2020 میں ہم نے جو جو کام کیے ہیں اللہ ہمیں باخبر کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے اسے شمار کر کے رکھا ہے۔ کیسے نادان جو 2020 میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اللہ کی نافرمانیاں کی، بے نمازی کی زندگی گزارتے رہے، حرام کاری کی زندگی گزارتے رہے، گناہ پر گناہ کرتے رہے، اور پھر 2021 آتے ہی بھول گئے۔ تم تو بھول چکے ہو، اللہ اسے بھولا نہیں ہے۔ 2020 ہم بھول گئے، 2020 ہم بھول گئے، لیکن اللہ رب العالمین بھولا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو شمار کر کے رکھا ہے۔ جی ہاں، گن کر کے رکھا ہے۔ سوچئے جنوری سے لے کر کے دسمبر تک ان 12 مہینوں کے اندر 365 دنوں میں ہم نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے میں قیامت کے دن یہ پورے سال کا 365 دن جب نکال کر کے رکھ دے گا تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر پیغام دیا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے سامنے میں کتاب کھول کر کے رکھ دے گا۔ جی ہاں، یہ 2020 کا اوراق بھی رہیں گے، 365 دن بھی ہمارے سامنے میں ہماری موجودگی میں رہیں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے میں رہے گا، اللہ رب العالمین کھول کر کے رکھ دے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے خوشی کس بات کی؟ خوشی کس بات کی؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ لو تمہاری کتابیں، یہ جو تم نے تیار کیے تھے 2020 کے اندر، 2019 کے اندر، آج پڑھ لو تمہارے نام اعمال کے اندر، تمہاری کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا۔ جی ہاں، یہ معمولی مت سمجھیے، ایک سال کے 365 اوراق ہوں گے۔ انسان ایک دن کا یاد نہیں رکھتا ہے، انسان ایک دن کو یاد نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا سوچئے اور ذرا یاد کیجئے کہ وہ لمحہ کتنا خطرناک ہوگا۔ 365 اوراق اگر ایک ایک ورق لے لیں گے تو پتہ نہیں ہمارے کتنے رجسٹر ہوں گے ایک سال کے، ہمارے گناہوں کا کتنا بڑا دریا اور سمندر ہوگا۔ لیکن افسوس ہے، بڑے ہی نادان اور بڑے ہی بیوقوف ہیں وہ لوگ جو ایک سال کے آنے پر خوشی مناتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان روئے، انسان گڑ گڑائے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک سال کم ہو گیا۔ یہ بڑا ہی عجیب تماشا ہے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ گئی ہے، ہماری زندگی بڑھ گئی ہے، ہم اور ایک سال جینے والے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یہ تصور نہیں ہے۔ تصور یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک دن گھٹ گئی ہے۔ جی ہاں،
ہماری زندگی 1 سال گھٹ گئی. اب جو انسان 60 سال جینے والا تھا اب اس کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا اور وہ انسان اب 59 سال ہی باقی رہے گا دنیا کے اندر. جو انسان 55 سال جینے والا تھا 20-30 سال گزار چکا ہے اور 15 سال ہی زندہ رہے گا. ذرا سوچئے اور یاد کیجئے 2020 کی اس طوفان نے ہمارے کیسے کیسے رشتہ داروں کو ہم سے جدا کر دیا. کیسے کیسے ہمارے قریبی رشتہ دار جوان سے جوان بوڑھے سے بوڑھے لوگ چلے گئے. آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. 2021 سال بھی آ گیا, ہم بھی چلے جائیں گے. یہ دنیا آتی رہے گی جاتی رہے گی, یہ سال یہ دن آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, لیکن ہم نہیں ہوں گے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے, ہم موت کے کتنے قریب ہو گئے, ہم اپنی قبر کے کتنے قریب ہو گئے. کبھی ہم نے سوچا آج مسلمانوں کو خوشی ہے 2021 کے آنے پر. کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ 2021 کے آنے پر کیا ہمیں یہ فکر جاگا, کیا ہمیں یہ فکر لگی کہ ہم قبر کی پہلی رات کیسے گزاریں گے, کہ ہم منکر نکیر کے سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ ہم نے سوچا نہیں سوچا. ہم نے یہ کبھی سوچا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی کیسے پئیں گے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جنت کے اندر ہم بغیر حساب و کتاب کے کیسے داخل ہوں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہماری آخرت کیسے سنوریں گی؟ کبھی ہم نے سوچا ہم خوشی ہو رہے ہیں کہ ہماری زندگی بڑھ گئی ہے, ہماری زندگی بڑھ گئی ہے؟ نہیں, ہماری زندگی گھٹ گئی ہے. جی ہاں, یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ الانبیاء کی پہلی آیت کے اندر اور دوسری آیت کے اندر کیا بیان فرمایا کہ اقترب للناس, کہ لوگوں سن لو تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے. اللہ اکبر. قریب ہوئے کہ نہیں؟ ہم قریب ہوئے. بھائی ہماری جو زندگی تھی 1 سال گھٹ گئی ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے اس وبا کے دوران بھی ہم کو اور آپ کو زندہ رکھا ہے. نہیں تو ہمارے نام اعمال میں ویسے نیکیاں کہاں کہ اللہ ہماری عمروں کو اضافہ کر دے, اللہ ہماری عمروں کو بڑھا دے. ہم ویسے اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اب تک ہم کو اور آپ کو زندہ رکھا ہے. ورنہ کتنے پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں 2020 کے اندر انسان اپنی اپنی قبروں میں اور اپنی اپنی آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہو چکے. آج اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے تو ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہماری موت کا وقت قریب آ چکا ہے, ہماری قبر کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے, ہماری حساب و کتاب کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے. لیکن ہم اور آپ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور جو اگلی جو آیت ہے, اگر اس آیت کو 2020 کے ضمن میں 2020 کو یاد رکھتے ہوئے اگر پڑھی جائے اور اس کا ترجمہ سنا جائے تو رونگٹے کھڑی کر دینے والی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ما یاتیہم من ذکر من رب محدث, کہ لوگوں کے پاس رب کی طرف سے جو بھی نشانیاں آتی ہے اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. آج مسلمانوں کیا حالت ہے؟ اتنی بڑی آفت آ گئی, اتنی بڑی مصیبت ہو گئی, دنیا ادھر سے ادھر رک گئی, پوری دنیا بند ہو چکی تھی میرے دوستو. ایسے وقت میں بھی لوگوں نے اس چیز کو معمولی سمجھا. یہ کیا ہے؟ وہ آتی رہتی ہے, یہ اس کی وجہ سے, وہ اس کی وجہ سے, ایسا ہے ویسا ہے, اسی کے چکر میں رہے. کاش کہ ہم مسلمان عبرت پکڑتے اور اپنی اپنی مساجدوں کو بھر دیتے, ظہر کی نماز میں جمعہ کی طرح رہتے, عصر کی نماز میں رمضان کی طرح رہتے, مغرب کی نماز میں, فجر کی نماز میں ہمیشہ ہر وقت جمعہ کی طرح رہتے. کاش کہ ایسا ہوتا, ہم عبرت پکڑتے کہ 2020 نے ہمیں کیسا سبق دیا ہے. ہماری زندگی گھٹ رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ گئی ہے. خوشی ہو رہی ہے, ہماری جو عمر ہے یہ برف کے مانند کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن ہم اور آپ جو ہیں بھول بھلیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچئے میرے دوستو کہ ہماری حالت کیا ہو گئی. ہم اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے کتنے دور ہیں, کتنے غافل ہیں. ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں جس چیز سے عبرت پکڑنی چاہیے تھی آج ہم اس چیز کو ہنسی اور مذاق میں لے رہے ہیں. لاہیتن قلوبہم. اللہ رب العالمین فرمایا کہ لوگوں کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیسے نادان ہیں ہم لوگ. ذرا میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا رہا ہوں کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے.
بخاری کتاب الرقاق کے اندر یہ قول مذکور ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا. اللہ اکبر، عبرت پکڑ کے لے جائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں سنو، ارتحلت الدنیا مدبرتن، اپنے دل کے اندر بیٹھا کر کے جانے والی باتیں. آج خطبہ جمعہ سے جب آپ جائیں تو اپنے دلوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد رکھ کر کے جائیں، لکھ لیں گھر میں جا کر کے اور اپنے سامنے میں رکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے. کہا کہ اے لوگوں سنو، دنیا پیٹھ دکھا کر کے جا رہی ہے. اللہ اکبر، ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا جا رہی ہے. 2021 آ گیا، 2022 بھی آ جائے گا، 2023 بھی آ جائے گا. وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، آخرت آ رہی ہے. اللہ اکبر، دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. اور کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سنو لوگوں، یہ اس دونوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں. کہا کہ دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہوتے ہیں. دنیا کے لیے جینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے جینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. آج یہ جو نیو ایئر کی تہوار ہے، یہ کون لوگ مناتے ہیں؟ وہ لوگ مناتے ہیں. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اس دنیا کے لیے جیتے ہیں، جن کی پوری زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا دنیا دنیا، یہ ان کا مقصد ہے. کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مسلمانوں سنو، تمہارے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. دنیا تو جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، تم آخرت کے طلبگار بنو. اللہ اکبر، کہا کہ تم آخرت کے طلبگار بنو. آخرت تو آنے والی ہے نا، دنیا تو جا رہی ہے. دنیا تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی. آگے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سنیے، کہا اس لیے فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمْلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج عمل ہے اور کل حساب ہے. جی ہاں، 2020 ہو، 2021 ہو، 2022 ہو، آج ہم عمل کر سکتے ہیں. آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہے کہ ہم عمل کر سکتے ہیں، اور کل ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں. حساب ہوگا، صرف اور صرف حساب. ہمارے سامنے میں 2020 کا ریکارڈ، ہمارے سامنے میں 2019 کا ریکارڈ، ہمارے سامنے میں 2021 کا ریکارڈ. یہ سارے کے سارے ہمارے گناہوں کی پوٹلیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں گی. اور کل کیا ہوگا؟ آج تو عمل ہے، کل حساب ہے. کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سنو، اور کل یہ صرف اور صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ذرا سوچئے، اتنے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں تو ذرا سوچئے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت کی بات ہوگی. ایسے ہی موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جو البدایہ والنہایہ کے اندر مذکور ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ جنتی صحابی ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آپ کے سائے کی طرح چپکے رہتے تھے. سب سے زیادہ حدیث کے راوی. جب یہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، اس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے جس بیماری میں ان کی وفات ہوئی، ذرا غور سے سننا میرے دوستو. ان صحابہ کو یاد کرنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام وہ مرتبے کو یاد رکھنا اپنے ذہن و دماغ میں، اور اپنی حیثیت بھی ذرا یاد رکھنا کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے. اس بیماری کے شکار ہوئے جس بیماری میں ان کی وفات ہوئی تو رونے لگے. جو آس پاس صحابہ کرام تھے کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ اے ابو ہریرہ، آپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نہیں میرے دوستو، میں دنیا کے چھوڑ کے جانے پر نہیں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. کہا کہ میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب یہاں سے میں ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں جو کہ سفر تو بہت لمبا ہے لیکن توشہ بہت مختصر ہے میرے پاس. اللہ اکبر. یعنی برزخ کی زندگی، قیامت کا سفر، قیامت کا میدان، اتنی لمبی زندگی پر میں روانہ ہونے جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس زیادہ آخرت، میرے پاس نیک اعمال کا خزانہ بہت ہی کم ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. کیسی حالت ہوگی ذرا سوچئے، مقابلہ کیجئے، موازنہ کیجئے، اور ذرا اپنے آپ کو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا آمنے سامنے کیجئے اور دیکھیے کہ ان کا کیا مقام، ان کی کیا حیثیت ہے اور ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے.
مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے ہماری اللہ کی نظر میں، کسی کام کے نہیں ہے، پھر بھی ہم نڈر ہو کر کے جیتے ہیں، پھر بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ ارے خوشیاں کس بات کی میرے دوستو، خوشیاں کس بات کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانتے ہیں حال؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے، میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ نہیں ہوتا ہوں، میں کسی چیز پر اتنا غم نہیں کھاتا ہوں جتنا کہ اس دن پر جس دن سورج نکلتا ہے، سورج غروب بھی ہو جاتا ہے، میری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنے نیک اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا، کہا کہ افسوس ہوتا ہے، میں شرمندہ ہوتا ہوں، نادم ہوتا ہوں کہ سورج بھی نکلا، سورج ڈوب بھی گیا، اور پھر جو ہے میری زندگی کا ایک دن کم بھی ہو گیا، اور پھر میں اپنے نیک اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کر سکا۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیک خرید کر کے دیتے ہیں۔ ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے کیک بھی کاٹا ہوگا گئے رات کے اندر، اور آج بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، مبارکبادی بھی دے رہے ہوں گے۔ ارے مبارکبادی کس بات کی؟ کوئی مبارکبادی آپ کو دے رہا ہے تو بھائی بولیے آپ کہ کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ ہم تو موت کے اور قریب ہو گئے، کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہو ہمیں؟ گئے سال بھی تم نے مبارکبادی دی تھی، 2020 نے ہمیں کیسا مزہ چکھلا دیا، اور یہ تو ہے ہی نہیں ہماری شریعت کے اندر۔ میرے دوستو ذرا سوچئے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہماری حالت کو کیا ہو گیا، ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ 2020 تو ہمارے لیے بہت ہی عبرت کا سبق دے کر کے گیا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم نہیں مریں گے، وہ لوگ سب سے پہلے مر گئے۔ جوان سے جوان لوگ چلے گئے، اور بوڑھے سے بوڑھے لوگ جو ہے آج ہی باحیات ہیں۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ اس انسان کی موت کب آئے گی؟ نہیں جانتا ہے۔ جب نہیں جانتا ہے تو انسان نیکیوں کو انجام کیوں نہیں دے گا؟ بھلا بتلائیے، انسان اپنے آخرت کی کیوں نہ فکر کرے؟ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے، کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر آخرت کے لیے فکر کریں۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایک کسان ہوتا ہے، اپنے گھر میں اناج لانے کے لیے، اپنے گھر میں غلہ لانے کے لیے وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لیتا ہے، کھیت کو تیار کر لیتا ہے، کھیت کو اس لائق بنا لیتا ہے کہ وہ اس کے کھیت میں اناج پکے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھتا ہے، وہ انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی انسان ایسا تھا کہ 2020 کے شروع ہوتے ہی وہ انسان یہ کہا ہو کہ نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم کچھ نہیں کمائیں گے، ہم کچھ نہیں کھائیں گے، ہم کچھ کام نہیں کریں گے؟ اگر کوئی انسان ایسا کہتے ہیں تو بولتے ہیں کتنا بڑا پاگل ہے۔ تو وہ انسان کتنا بڑا پاگل ہوگا جو انسان آخرت کے لیے دنیا کے اندر صرف یہ کہتے ہوئے زندگی گزارتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج ہماری اور آپ کی یہی حالت ہے۔ 2021 آنے والا ہے، جتنے بھی تاجر ہیں، جتنے بھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو ہے پورے سال کا حساب لگائیں گے، رجسٹر نکالیں گے، رجسٹر نکالنے کے بعد حساب لگائیں گے کہ میں نے 2020 میں اتنا پیسہ لگایا تھا، اتنا کمایا، مجھے اتنا فائدہ ہوا، مجھے اتنا نقصان ہوا۔ دنیا کے لیے اتنی کوشش، دنیا کے لیے اتنا پاگل پن جو کہ صرف 60 سال 70 سال کی، اور آخرت کے لیے ایک لمبی سفر ہے جو کہ عبدالآباد ہے، اس کے لیے صرف یہ جملہ کہ دیکھا جائے گا۔ تو ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ اور یہ میں نے کہہ رہا ہوں، پھر آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ مولانا تو آج ہم سب کو پاگل کہہ دیے۔ استغفر اللہ، میں کسی کے اوپر یہ نہیں کہتا ہوں کہ فلاں انسان پاگل ہے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آئیے میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث یاد رکھ کر کے جائیں، اپنے دل کے اندر بیٹھا کر کے جائیں کہ مولانا نے، امام صاحب نے، خطیب نے ہمیں کون سی حدیث سنا دی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، کہ کون سا مومن سب سے بہتر ہے؟ آخرت کے لیے تیاری کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں 2021 میں جشن منائیں گے، 2020 نے ہمیں کتنا غم دیا ہے، بھلا بتلائیے، کیسے کیسے ہمارے رشتہ دار چلے گئے،
کیسے کیسے علماء اور محدثین روئے زمین کے بر سے اٹھ گئے. قیامت قریب نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے میرے دوستو؟ لہٰذا اپنے آخرت کی فکر کیجئے. کوئی خوشی کی بات نہیں, تو غم کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. یہ تو غم کی بات ہے, ہم قبر کے کتنے قریب ہو گئے. آئیے اب حدیث سن لیجئے. سب سے بہترین مومن کون سا ہے؟ سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنہم خلقا, وہ سب سے بہتر مومن ہے, سب سے افضل مومن ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. جی ہاں, جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو. آج ہم اور آپ اس میں بھی نہیں ہیں. سب سے برے آج ہم مسلمان ہی ہو گئے. سب سے گئے گزرے ہم مسلمان ہو گئے. نہ ہمارے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں, نہ ہمارے اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ اچھے ہیں, نہ ہمارے اخلاق جو ہے ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے ہیں, نہ ہمارے اخلاق مسجد میں مصلیوں کے ساتھ اچھے ہیں, کسی کے ساتھ اچھے نہیں, نہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہیں. اتنے ہمارے گئے گزرے اخلاق ہیں, تو ہم اس میں بھی نہیں آتے. اس کے بعد اس دیہاتی نے, اس بدو صحابی رسول نے ہمارے لیے ایک سوال کیا, ہمارے لیے کیا. وہ تو تھے ہی نیک لوگ. کہا اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ, کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے چالاک مومن کون سا ہے؟ سب سے عقل مند مومن کون سا ہے؟ جی ہاں, فیصلہ خود کر لیجئے, دل میں خود سوچ لیجئے کہ ہم اور آپ چالاک ہیں یا پھر بیوقوف ہیں, عقل مند ہے یا پھر پاگل ہے. کون سا مومن سب سے چالاک ہے؟ کون سا مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا. دیکھو وہ مومن چالاک ہے جس کے اندر 2 صفت ہو, جس کے اندر 2 علامت ہو, جس کے اندر 2 پہچان ہو, جس کی 2 عادتیں ہو. پہلی عادت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان موت کو یاد رکھنے والا, موت کو یاد رکھتا. آج تو موت سے ہم ڈر جاتے ہیں. موت اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ موت کے نام سے ہماری روح کانپنے لگتی ہے. جس کی موت اللہ نے جب لکھ دیا ہے وہ آ کر کے رہے گی. بس احتیاط کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں ہے. احتیاط, اللہ پر بھروسہ اور کچھ نہیں ہے. انسان بیماری سے تھوڑی مرتا ہے. اگر ایسا ہوتا انسان بیماری سے مرتا, سن لیجئے, اگر انسان بیماری سے مرتا تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی مالدار لوگ ہیں آج بھی زندہ ہوتے, مرتے نہیں تھے. جی ہاں, اگر انسان بیماری سے مرتا, جتنے ڈاکٹر ہیں وہ اپنے بیماری کا علاج کر لیتے, وہ کبھی مرتے نہیں, سب زندہ ہوتے. انسان بیماری سے نہیں مرتا. ذریعہ تو ہے لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ آئے انسان نہیں مر سکتا. کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو موت کو یاد رکھے وہ سب سے بہتر مومن ہے, عقل مند ہے, چالاک ہے. اور دوسری صفت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے بہتر طور پر تیاری کرے. اللہ اکبر. اب ہماری اور آپ کی کیا سوچ ہے, ہماری اور آپ کی کیا فکر ہے؟ اب ہم کون سا مرے جا رہے ہیں؟ ابھی تو ہماری عمر 30 سال ہے, ابھی تو میرا بچہ جوان بھی نہیں ہوا, ابھی میں بوڑھا تو نہیں ہوا ہوں. ہمارے آپ کے سماج کی یہی تو بات ہے. سال سال گزر جاتے ہیں, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, زندگی ہماری یوں ہی ختم ہو رہی ہے, برف کی مانند پگھل پگھل کر کے ہم اور آپ ختم ہو جا رہے ہیں. بس یہی ہماری سوچ ہے. اب ہم نماز پڑھیں گے, ابھی ذرا بوڑھا ہوں گے تو پڑھیں گے, ذرا بوڑھا ہوں گے تو پڑھیں گے. معلوم ہوا کہ اس سے پہلے انسان مر گیا. جو انسان موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے بہتر طور پر تیاری کرے وہ انسان سب سے زیادہ عقل مند ہے. اور جس کو اللہ رب العالمین نے 60 سال کی عمر دے دی, اللہ نے اتنا مہلت دے دیا کہ وہ انسان 60 سال کا ہو گیا تو اس انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر کے اندر فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. کیا انسان, قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا کیا انسان, کیا ہم نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو نصیحت حاصل کر سکتا؟ کیا ہم نے تجھے اتنی زندگی نہیں دی تھی جس کے اندر ایک انسان عبرت پکڑ سکتا تھا؟ اور جس کی 60 سال ہو گئی اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ کے پاس. سن لیجئے, کتاب الرقاق صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنی لمبی زندگی دی, اتنی لمبی زندگی دی کہ اس کی 60 سال ہو گئی, 60 سال پار کر لیا, تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ اکبر. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے اور آپ کے سماج میں جو 70 سال کے ہو گئے پھر بھی بے نمازی کی زندگی گزار رہے. تو میرے دوستو, یہ سال آتا رہے گا, جاتا رہے گا. یہ دنیا جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا برقرار رہے گی, پھر اسے بھی فنا ہے. اگر کوئی نہ ہوگا
تو ہم نہ ہوں گے اور آپ نہ ہوں گے۔ ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دو باتوں کو یاد رکھیں۔ جہاں کفار و مشرکین، جہاں دین سے دور لوگ سال کی شروع ہوتی جشن مناتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے سبق لیں۔ ذرا سن لیجئے غور سے، آخری بات ہے، ہم اپنے پاسٹ سے سبق لیں کہ 2020 کے اندر ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ کیا 2020 کے اندر ہم بے نمازی تھے؟ کیا 2020 کے اندر ہم پاپی تھے؟ کیا 2020 کے اندر ہم گئے گزرے تھے؟ کیا 2020 پوری زندگی ہماری جو ہے حرام کاری اور بدکاری میں گزری؟ یہ سوچئے۔ اور دوسری جو چیز ہے، مستقبل کی فکر، آگے کیا ہونے والا، 2021 میں ہم کیسے بنیں گے۔ اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے ارے ہم تو 2020 میں ایسے تھے، ہم اب 2021 میں ایسے نہیں رہیں گے، اللہ کے نیک بندے بنیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اس امید میں مت رہیے کہ 2021 سے اچھا رہے گا، 2020 تو پورا بیماری میں چلے گیا، 2021 میں بہت اچھا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ قانون ختم ہو جائے گا، وہ قانون ختم ہو جائے گا، اس امید میں مت رہیے۔ جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہ 1400 سال پہلے پیغام صادر ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، جو ہر آنے والا سال ہوگا وہ برا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ہر آنے والا سال برا ہوگا۔ ہر سال 2020 کچھ بھی نہیں تھا، اب 2019 کچھ تھا، سوچئے کچھ بھی نہیں تھا، آرام سے تھے۔ 2020 نے ہمیں کیسا سبق دیا۔ یہ مت سمجھے کہ 2021 میں کچھ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ 2021 میں اللہ رب العالمین جو چاہے گا وہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی خطرناک دوسری وبا آ جائے، اور ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا لیجئے، کبھی دور میں کوئی ایک سزا، کوئی ایک عذاب، کسی دور میں کوئی اور ایک بیماری، کسی دور میں کوئی اور ایک وبا، یہ دنیا جو ہے اسی طرح سے چلتی ہے میرے دوستو۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کافروں کی نقالی نہ کریں، کافروں کے نقش قدم پر نہ چلے، دنیا کی چمک دمک میں نہ کھو جائیں، دنیا کے عیش اور آرام میں نہ کھو جائیں۔ ان کے لیے تو بس دنیا ہی زندگی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس زندگی کے لیے بھی کچھ فکر کیجیے۔ تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ